السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک ایسے پتھر دل شخص کا ماجرا سنتے ہیں جو ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی پر بھی رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روز ایک معمر شخص میرے پاس آیا۔ وہ ایک معمولی تصفیہ نامہ مجھ سے تیار کروانا چاہتا تھا۔ معمر شخص نے اپنا نام کچھ اور بتایا، لیکن یہاں ہم اس کا نام شفیق حسین فرض کر لیتے ہیں۔ وہ بھاری جسم کا ایک کاروباری آدمی تھا۔ عمر 55 اور 60 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے ایک عزیز کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار اس وقت ڈرائیور چلا رہا تھا۔ غلطی ڈرائیور کی تھی۔ اس نے سگنل توڑنے کی کوشش میں ایک دوسری کار سے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا اور بدقسمتی سے وہ کار ایک بڑے افسر کی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بقول میاں شفیق، مذکورہ افسر رپورٹ درج کرانے کے بجائے ہرجانہ لینے پر تیار ہو گیا تھا اور مجھے اس لین دین کا ایک سیدھا سادہ کاغذ تیار کرنا تھا تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ میں نے میاں شفیق سے پوچھا کہ ہرجانہ کتنا طے ہوا ہے؟ افسر صاحب تو 13,000 روپے مانگ رہے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن معاملہ 11,000 روپے میں طے ہوا ہے۔ 11,000؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ افسر کی کار کس ماڈل کی ہے؟ افسر کا نام ہم فتح خان فرض کر لیتے ہیں۔ میں اس کا عہدہ اور محکمہ بھی نہیں بتاؤں گا، وجہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک اعلیٰ و بااثر افسر ہے اور اس وقت بھی ملازمت میں ہے۔ کار کا میک بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ بتانے والی باتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میاں شفیق نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ کار 69 ماڈل کی ہے۔ میاں صاحب، اس ماڈل کی کار پیسے ہی 10-11 ہزار روپے میں مل جاتی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے کچھ زیادہ رقم طے نہیں کر لی؟ اس نے جیب سے مذکورہ کار کی کمپنی کا ٹائپ شدہ تخمینہ نکال کر دکھایا۔ اس تخمینے کی رقم 13,000 کچھ سو روپے تھی۔ اس میں نئے پارٹس کی ایک طویل لسٹ تھی، مثلاً بمپر، فینڈر، ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس، انڈیکیٹر، چاروں ٹائر، بیٹری، عقب نما آئینے اور انجن کے کچھ ایسے پرزے بھی شامل تھے جن کا ایکسیڈنٹ میں خراب ہونا قرینِ قیاس نہیں تھا۔ پھر اس میں مکمل پینٹ بھی شامل تھا۔ میں ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ تخمینہ جان بوجھ کر زیادہ بنوایا گیا تھا۔ میں نے کہا، میاں شفیق صاحب، اگر آپ کے پاس فالتو دولت ہے تو بے شک 11,000 روپے دے دیں، لیکن میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ یہ معاملہ میری ایک عزیزہ کا ہے، میاں شفیق نے کہا۔ وہ بیوہ ہے اور رقم دے کر جان چھڑانا چاہتی ہے اور شاید اس میں کچھ رقم مجھے اپنی جیب سے ڈالنی پڑے گی۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وکیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کاروباری آدمی ہوں، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے افسر سے ٹکر کون لے؟ اگر کیس رجسٹر ہو گیا تو ہماری بیوہ بہن اور اس کی یتیم بیٹی کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کیا وہ آپ کی سگی بہن ہے؟ نہیں جی، دور کی رشتہ دار ہے، بہن تو کہنا ہی پڑتا ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے اس خاتون سے ملوا دیں، میں نے کہا، میں سارا معاملہ خود ہی نپٹا لوں گا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن پھر وہ مجھے خاتون کے پاس لے گیا۔ اس کا نام ملکہ بانو تھا۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے 4-5 سال ہو چکے تھے۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ آسودہ حال خاتون نہیں تھی۔ 10-11 ہزار اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ باتوں باتوں میں یہ اکتا بھی کھلا کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت گاڑی اس کی بیٹی چلا رہی تھی، جس کا نام شہزادی تھا۔ وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ 1:30-2 بجے ڈرائیور اسے کالج سے لینے گیا تو اس نے ڈرائیور کو پیچھے بٹھا دیا اور خود اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ اسے اگرچہ کار چلانا آتی تھی، تاہم اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کار چلاتی رہی تھی اور کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ میں نے شہزادی سے ایکسیڈنٹ کی تفصیل بتانے کے لیے کہا۔ تفصیل سن کر کیا کریں گے آپ؟ شہزادی نے کہا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوا، میں نے کہا۔
فتح خان کی کار میں کتنے آدمی تھے اور ان میں سے کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ فتح خان اکیلا تھا، شہزادی نے کہا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوا، ورنہ میں اس وقت جیل میں ہوتی۔ بہت خطرناک آدمی ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اگر طفیل میرے ساتھ نہ ہوتا تو میرا تو دم ہی نکل جاتا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہی طفیل سیٹ کے اوپر سے آگے آیا، مجھے دھکیل کر پرے کیا اور خود اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ خاصا وفادار ڈرائیور معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن بدقسمتی سے فتح خان مجھے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ لیکن مجھے تو اس وقت اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اس کو کیا جانتی اور پہچانتی۔ پھر اس نے فوراً جیب سے نکال کر اپنا سرکاری شناختی کارڈ دکھایا اور ٹھہر ٹھہر کر اپنا عہدہ بتایا۔ اس کے بعد مجھ سے لائسنس دکھانے کے لیے کہا۔ طفیل اس کی منت کرنے لگا، لیکن وہ تو کسی کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ کتنے بجے ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں 1:30 بجے کالج سے چھٹی ہوتی ہے، باہر آتے آتے 1:45 بج گئے ہوں گے۔ اس کے 10 منٹ بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوک میں کوئی ٹریفک نہیں تھی، کوئی سپاہی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے نکل جاتی ہوں، لیکن یہ ایک کھٹارا گاڑی پتہ نہیں کہاں سے سامنے آ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں بریک کے بجائے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میری گاڑی سیدھی اس کی سائڈ میں لگی۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ کھٹارا کار کی ڈرائیونگ سیٹ دوسری سائڈ میں تھی، ورنہ اس افسر کی بھی خیریت نہ ہوتی۔ میری کار دونوں دروازے توڑتی ہوئی اندر گھس گئی تھی۔ گویا یہ تو طے ہوا کہ غلطی سراسر تمہاری تھی۔ میں نے کہا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اگلی سالگرہ پر 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ یہ ایک اور غلطی ہے، میں نے کہا، لیکن اتنی خطرناک غلطی نہیں ہے۔ اگر کیس عدالت میں بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ 400-500 روپے ہرجانہ جرمانہ ہو جائے گا۔ ملکہ بانو نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کمپنی والوں نے 12-13 ہزار کا اسٹیمیٹ کیسے بنا دیا۔ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اسٹیمیٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ میں نے کہا، میاں اشفاق کو کمپنی میں جا کر بات کرنی چاہیے تھی۔ بھائی صاحب بہت مصروف آدمی ہیں، ملکہ بانو نے کہا۔ ان کی یہی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فتح خان سے مل کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ یہ بیچاری یتیم بچی کہاں دھکے کھاتی پھرتی۔ اگر آپ پسند کریں تو یہ ساری ذمہ داری میں اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو یا آپ کی بیٹی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں، فتح خان بہت بااثر آدمی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں نے کہا، قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد راضی ہو گئی۔ میں نے فیس طے کی اور وکالت نامے پر دستخط کرانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ وہاں سے سیدھا میں کار کمپنی کے ورک شاپ گیا اور فورمین سے مذکورہ کار کے اسٹیمیٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ فورمین لمبے قد کا ایک بد مزاج سا آدمی تھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک گھورا اور بولا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا اس کار سے کیا واسطہ ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس پارٹی کا وکیل ہوں جو اس ایکسیڈنٹ کا خرچہ برداشت کر رہی ہے۔ اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا اور بولا، جناب، ہمیں کسی اور آدمی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی ہمارے پاس کار مرمت کے لیے لاتا ہے، ہم صرف اس کو جانتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کار کے مالک سے بات کریں۔ برادر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صرف اسٹیمیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، کار ٹوٹل لاس ہو چکی ہے، فورمین نے کہا۔ آپ تسلی کس بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں سوٹ میں ملبوس ایک بھاری شخص ہماری طرف آیا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر فورمین ورک شاپ کی طرف چلا گیا۔ جی فرمائیے، سوٹ والے نے قریب آ کر پوچھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور مدعا بیان کیا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے اپنے دفتر میں لے گیا جو شو روم کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ مینیجر تھا۔ آپ فتح خان کی گاڑی کے سلسلے میں آئے ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیمیٹ آپ نے دیا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے، کیونکہ جس عورت کو یہ جرمانہ ادا کرنا ہے
وہ بیوہ ہے۔ وہ چند لمحوں تک پیپر ویٹ گھماتا رہا، پھر بولا، وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ جب کوئی کار ہمارے پاس مرمت کے لیے آتی ہے تو ہم مالک کی مرضی کے مطابق اسٹیمیٹ تیار کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں منصف یا ثالث کا پارٹ ادا نہیں کرتے۔ چلیں اب تھوڑی دیر کے لیے منصف بن جائیں آپ۔ یہ صرف کار کی مرمت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسٹیمیٹ غلط ہے تو اس سے ایک بیوہ عورت پر ظلم ہوگا اور آپ بھی اس ظلم میں شامل ہوں گے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، مینیجر نے کہا، لیکن میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کل جب گاڑی ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بل کس کو ادا کرنا ہے۔ ہم نے فتح خان کی موجودگی میں اسٹیمیٹ تیار کیا تھا۔ اسٹیمیٹ کا کوئی مقررہ فارمولہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مالک چاہے تو ان کی جگہ نئی چیزیں بھی ڈلوا سکتا ہے، اور اس اسٹیمیٹ میں زیادہ تر چیزیں نئی لکھی گئی ہیں۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ پھر اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جب فتح خان ہمارے اسٹیمیٹ پر اعتراض کرنے کے بجائے مزید نئی چیزیں شامل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو ہمیں بھی تعجب ہوا تھا، کیونکہ اس نے گاڑی پر خرچ کرنے میں کبھی فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اصل وجہ مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب میاں شفیق ہمارے پاس آیا اور شکوہ کرنے لگا کہ ہم نے بہت زیادہ اسٹیمیٹ تیار کر دیا ہے۔ بہرحال اس کی شکایت پر میں نے فتح خان کی اجازت سے 2000 روپے کم کر دیے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو بتائیں، میں نے کہا، اس گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کتنی ہوگی؟ یہ جو بات چیت ہمارے درمیان ہو رہی ہے، اس کا عدالت یا پولیس میں ذکر نہیں آنا چاہیے، مینیجر نے کہا۔ میں اس معاملے میں گواہ نہیں بننا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ذکر نہیں آئے گا۔ وکیل صاحب، سچ پوچھیں تو میں نے فتح خان جیسا پھٹیچر آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی کار 1 سال سے ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ جب بھی مرمت کے لیے لاتا ہے، بل دیکھ کر ہمیشہ بہت شور مچاتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے 10 روپے کم کرانے کے لیے پورا 1 گھنٹہ میرا انتظار کیا۔ بخدا، جب اتنا بڑا افسر اتنی معمولی رقم کم کرنے کے لیے کہتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ اب یہ کچھ عرصے سے ہمیں گاڑی بکوانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن کوئی شخص اس کے 9000 سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کہتا ٹھیک کروا لیتا ہوں، کبھی کہتا بیچ دیتا ہوں، کچھ رقم اور ڈال کر دوسری گاڑی خرید لوں گا۔ 9000 کی گاڑی کی مرمت کا اسٹیمیٹ 13000 روپے؟ ظاہر ہے گاڑی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اس پر اتنا ہی زیادہ خرچ آئے گا۔ نئی گاڑی پر اتنا خرچ نہیں آتا جتنا پرانی پر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں مناسب خرچ کتنا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ زیادہ سے زیادہ 5000 روپے سمجھ لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں چند پرانی کاروں کے ڈیلروں سے ملا اور فتح خان کی کار کے میک اور ماڈل کی کاروں کی قیمتیں دریافت کیں۔ یہ قیمتیں 8 اور 12,000 کے درمیان تھیں، یعنی مذکورہ ماڈل کی اچھی کنڈیشن والی کار 12,000 میں مل سکتی تھی۔ 3 ڈیلروں سے میں نے تحریری کوٹیشن لے لیے۔ شام کے وقت میاں شفیق نے مجھے بتایا کہ فتح خان پیسوں کے لیے تقاضا کر رہا ہے اور بصورت عدم ادائیگی کیس درج کرانے کی دھمکی دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی طرح 1-2 دن ٹال مٹول میں نکال دے اور اس کے بعد ادائیگی سے انکار کر دے۔ وکیل صاحب، فتح خان اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ آپ تو صرف درمیانی آدمی ہیں، میں نے کہا، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیس تو میرے اوپر بنے گا وکیل صاحب، جس کار نے ٹکر ماری ہے وہ میری کار ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تو معاملہ رفع دفع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ ان باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا فتح خان کو یہ بات معلوم ہے؟ اس نے ذکر تو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر اسے نہیں معلوم تو آپ بھی خاموشی رہیں۔ بہرحال
وہ میری ہدایات پر 2 روز تک ٹال مٹول کرتا رہا۔ تیسرے روز میں نے فتح خان کو فون کیا، ملکہ بانو کے وکیل کی حیثیت سے اپنا تعارف مکمل کرایا اور کہا، فتح خان صاحب، آپ نے کار ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں میری موکلہ سے جو ارجانہ طلب کیا ہے وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ او گاڈ، واٹ اے جوک! کیا تم نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے؟ میں اپنے الفاظ دہرا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مائی کلائنٹ ڈز انیبل ٹو میٹ یور ڈیمانڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ٹھیک سنا ہوگا۔ اس نے انگریزی میں گالی نکالی اور غالباً میز پر زور سے مکہ مارا کیونکہ ریسیور کے ذریعے میری سماعت سے ٹھک کی پرشور آواز ٹکرائی تھی۔ آئی کوڈ ناٹ گیٹ یو مسٹر فتح خان۔ میں نے کہا، یعنی میں آپ کی بات نہیں سمجھا مسٹر فتح خان۔ مسٹر کونسلر، تمہیں پتہ ہے اس مذاق کا انجام کیا ہوگا؟ تمہاری موکلہ، آئی مین دیٹ کیوٹ لٹل گرل، ول بی ان ہاٹ واٹر۔ میں نے کہا، مسٹر فتح خان، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ کیوٹ لٹل گرل۔ اس کی پریشانی مجھ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں۔ ایک اور ٹھک کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور فون پرشور آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اگلے روز پتہ چلا کہ فتح خان نے ایکسیڈنٹ کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے میں ملوث کار کو ایک لڑکی چلا رہی تھی جو حادثے کے فوراً بعد کار سمیت جائے حادثہ سے فرار ہو گئی تھی۔ پولیس کار کا کھوج لگاتی ہوئی میاں شفیق تک پہنچ گئی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق بیان دیا کہ حادثہ ضرور ہوا تھا لیکن اس وقت گاڑی اس کے ڈرائیور طفیل کے تصرف میں تھی اور وہ فتح خان کی اجازت سے گیا تھا، فرار نہیں ہوا تھا۔ فتح خان نے اس کے علاوہ شہزادی کے اوپر 25,000 روپے ہرجانے کا کیس کر دیا۔ اس نے اپنے دعوے کے ساتھ ایک تو کار کمپنی کے اسٹیمیٹ کی نقل لگائی اور ایک نقل ڈاک ٹیچ سرٹیفکیٹ کی لگائی۔ اس سرٹیفکیٹ کے مطابق اسے نہ صرف جسمانی چوٹیں آئی تھیں بلکہ زبردست ذہنی صدمہ بھی پہنچا تھا جس سے اس کی کارکردگی میں مستقل طور پر کم سے کم 10% کمی واقع ہو گئی تھی۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اگرچہ 25,000 روپے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تاہم اس نے ملزمہ کی مالی حالت کے پیش نظر اس معمولی خرچانے پر اتفاق کیا ہے۔ ملکہ بانو کو جب عدالت کا سمن ملا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے مجھے بلا کر کہا، وکیل صاحب، آپ نے خواہ ہمیں مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں سے رقم کا انتظام کر کے معاملہ ختم کر دیتے۔ آپ نے اپنی فیس کھری کرنے کے لیے معاملے کو الجھا دیا ہے۔ ایک سمن میاں شفیق کو بھی پہنچ گیا ہے، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا اور فیس میں آپ سے اس وقت لوں گا جب دونوں کیس ختم ہو جائیں گے۔ پولیس نے بیان وغیرہ لینے کے بعد 15 دن کے بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ فتح خان نے 6 گواہوں کے نام دیے تھے۔ جب میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ صرف 2 گواہ اصل تھے، باقی 4 گواہ جھوٹے تھے۔ جو 2 گواہ اصلی تھے ان کی اس چوک میں دکان تھی جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک پرچون فروش تھا اور دوسرے کی کتابوں کی دکان تھی۔ گواہوں کے بیان کے مطابق ایکسیڈنٹ کے وقت شہزادی گاڑی چلا رہی تھی۔ میں نے شہزادی کی طرف سے جو جوابی دعویٰ داخل کیا اس میں لکھا کہ وہ یعنی شہزادی ایکسیڈنٹ کے وقت کار میں موجود تھی لیکن گاڑی چلا نہیں رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کہ فتح خان اس یتیم لڑکی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے سے پہلے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے شہزادی کے ذریعے اس کی ایک سہیلی جس کا نام عالیہ تھا، اس کو ایک چھوٹے سے ڈرامے کے لیے تیار کیا۔ اسے میں نے ملکہ بانو کے ہمراہ پرچون فروش اور کتب فروش کے پاس بھیجا۔ اس نے ان دونوں کے سامنے خود کو شہزادی ظاہر کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں گواہی نہ دیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ضرور کیا لیکن بیان بدلنے سے انکار کر دیا۔ میرے کہنے پر عالیہ اور ملکہ دوبارہ ان گواہوں کے پاس گئیں مگر انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔
پہلی پیشی پر جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے مجسٹریٹ سے شناختی پریڈ کی درخواست کی۔ وکیل استغاثہ نے اس پر اعتراض کیا، لیکن تھوڑی سی بحث کے بعد مجسٹریٹ نے میری درخواست قبول کر لی اور اس مقصد کے لیے 1 ہفتہ آگے کی تاریخ دے دی۔ مجھے توقع تھی کہ فتح خان جب گواہوں کو شہزادی کا حلیہ سمجھائے گا تو 2 گواہ یعنی کتب فروش اور پرچون فروش اس کی بات سننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیں گے کہ وہ شہزادی کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ شناختی پریڈ والے دن شہزادی اپنی 4 سہیلیوں کے ہمراہ عدالت میں پہنچی۔ ان میں عالیہ بھی تھی۔ پرچون فروش اور کتب فروش نے عالیہ کو شہزادی کی حیثیت سے شناخت کیا۔ باقی 4 گواہوں میں سے صرف 2 شہزادی کو شناخت کر سکے، دوسرے 2 نے تو مختلف لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کارروائی سے شہزادی کے خلاف کیس کمزور ہو گیا، تاہم کیس کی بنیادی نوعیت پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ایکسیڈنٹ بہرحال ہوا تھا۔ مجھے اس کیس کی زیادہ فکر نہیں تھی، اصل فکر ہر جانے والے کیس کی تھی۔ اس دوران میں نے کار کمپنی کے مینیجر سے بھی رابطہ کیا۔ 1 یا سوا مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک نئی خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ فتح خان نے کار کا انشورنس کلیم بھی داخل کیا تھا جو منظور ہو گیا ہے، اور 1-2 روز میں اسے 8,000 روپے کا چیک مل جائے گا۔ تقریباً 15 روز بعد مینیجر نے بتایا کہ فتح خان نے اپنی کار مرمت کروائے بغیر اٹھوا لی ہے۔ اور وہ انشورنس کلیم؟ میں نے پوچھا۔ چیک تو 10 روز پہلے ہی مل چکا ہے۔ ایک بات مجھے معلوم تھی کہ انشورنس کمپنی ایکسیڈنٹ کلیم کا چیک براہ راست پارٹی کو نہیں دیتی، بلکہ یہ ادائیگی کراس چیک کی صورت میں کار کمپنی کو کی جاتی ہے۔ میں نے مینیجر سے کہا، چیک تو آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں گیا ہوگا؟ چیک ہماری کمپنی کے نام پر بنا تھا، لیکن ہم نے وہ چیک اینڈورس کر کے فتح خان کو دے دیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ چیک چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر بنا تھا، اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے اور کار کی مرمت کرتے۔ بیگ صاحب، اگر اس ملک کے باشندے چاہیے پر عمل کرنا شروع کرتے تو ہر شخص خوشحال ہو جائے۔ میں کمپنی کا معمولی ملازم ہوں، مجھے اوپر سے آرڈر ملا تھا کہ فتح خان کا چیک اینڈورس کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بتائیے میں کیا کر سکتا تھا؟ کیا فتح خان نے گاڑی فروخت کر دی ہے؟ جی نہیں، 1 فٹ بعد یہ مکینک کے سپرد کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں آدھے سے بھی کم پیسوں میں کام ہو گیا ہوگا۔ میں نے مینیجر سے مذکورہ ورک شاپ کا پتہ لیا اور اگلی صبح وہاں پہنچ گیا۔ دکان تو بالکل چھوٹی سی تھی، البتہ کام خاصا وسیع تھا۔ فٹ پاتھ پر اور سڑک کے کنارے کئی کاریں اور موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں۔ دکان پر جو بورڈ لگا ہوا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا، یعنی یونیورسل آٹو موبائلز۔ چند چھوٹے چھوٹے لڑکے آس پاس کام میں مصروف تھے۔ وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ سے لے کر الیکٹریکل پینل تک ہر قسم کا کام ہو رہا تھا۔ اس یونیورسل ورک شاپ کا سروس مینیجر، جسے عرف عام میں استاد کہہ کر پکارا جاتا تھا، باڈی بلڈر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ وہ میری کیا خدمت کر سکتا ہے۔ میں نے ایک گاڑی کا سودا کیا ہے، میں نے کہا، اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کہاں ہے؟ گاڑی آپ کے پاس مرمت کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے جواب دیا اور اسے فتح خان کی کار کا نمبر بتایا۔ اچھا، آپ فتح خان صاحب کی گاڑی خرید رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ خان صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ورنہ ہم بکوا دیتے۔ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا، یہی سمجھ لیں کہ میں آپ کے ذریعے سودا کر رہا ہوں۔ اگر گاڑی پسند آ گئی تو آپ کو کمیشن ضرور دوں گا۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے گیا، وہاں فتح خان کی کار پر پینٹ ہو رہا تھا۔ یہ ہے خان صاحب کی کار، اس نے کہا، 3-4 روز میں تیار ہو جائے گی۔ کتنے میں سودا ہوا ہے؟ ابھی سودا نہیں ہوا، 11,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے بھویں سکیڑ کر کہا، اگر آپ بات پکی کر چکے ہیں تو میرا کچھ کہنا بیکار ہے۔ ویسے سچ پوچھیں تو یہ گاڑی 11,000 کی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس سے اچھی گاڑی 10,000 میں دلوا سکتا ہوں۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 5-6 ہزار روپے تو مرمت پر ہی خرچ کر دیے ہیں، تمام پرزے نئے ڈلوائے ہیں۔
خان صاحب بھی خوب آدمی ہیں، استاد نے کہا۔ بڑی مشکل سے 3,000 پر راضی ہوئے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہمیں اس میں کوئی بچت نہیں ہوئی۔ آپ مجھے اپنا بل دکھا سکتے ہیں؟ وہ مجھے ورک شاپ میں لے گیا اور ایک تیل آلود میز کی طرف سے خستہ حال بل بک نکالی۔ یہ ہے جی خان صاحب کا بل۔ اس نے صفحے پلٹ کر ایک بل مجھے دکھایا۔ میں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا اور اس کی 10,000 والی گاڑی میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس نے مجھے اگلے روز آنے کے لیے کہا کیونکہ مذکورہ گاڑی اس کے ایک گاہک کی تھی۔ جاتے جاتے میں نے کہا، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے اس بل کی ایک نقل بنا دیں۔ خان صاحب نے مجھے پرزوں کی جو فہرست دی ہے، میں اس کے ساتھ اس بل کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک پڑھے لکھے شاگرد کو بلایا اور اسے بل کی نقل تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ایک دم ایک کلاس گاڑی ہے، صرف 70,000 میل چلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی۔ جی کیا کہا؟ آخری الفاظ اس نے ایک اسکوٹر والے سے کہے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے معذرت کی اور باہر جا کر اسکوٹر چیک کرنے لگا۔ پڑھے لکھے شاگرد نے چند منٹوں میں بل کی نقل تیار کر کے میرے حوالے کر دی۔ میں نے استاد کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ ادھر چند مہینوں تک کیس کی پیشیاں پڑتی رہیں۔ 7ویں مہینے مجسٹریٹ نے ایکسیڈنٹ کا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے ہمارا یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ حادثے کے وقت گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ گواہوں نے اگرچہ شہزادی کو پہچاننے میں غلطی کی تھی، تاہم وہ اس بات پر سب متفق تھے کہ حادثے کے وقت ایک لڑکی کار چلا رہی تھی۔ عدالت نے شہزادی کو 500 روپے جرمانہ اور تاب برخاست عدالت قید کی سزا دی۔ یہ سزا محض کاغذی نوعیت کی ہوتی ہے۔ جتنی دیر میں ہم نے جرمانے کی رقم جمع کروائی، اتنی دیر میں عدالت برخاست ہو گئی اور شہزادی اپنی ماں کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ جرمانہ اگرچہ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن عدالت کے فیصلے سے فتح خان کا ہر جانے والا کیس مضبوط ہو گیا تھا اور ملکہ بانو اس بات سے بہت پریشان تھی۔ کسی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اب ہر جانے کا کیس بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر فتح خان کو پیغام بھیج دیا کہ وہ اس کے ساتھ تصفیہ کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ وہ کیس واپس لے لے۔ فتح خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے کہا کہ اس کا عدالت اور وکیل کی فیس پر کافی پیسہ خرچ ہو گیا ہے، اس لیے اب 15,000 روپے سے کم پر تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ 15 روز بعد ملکہ بانو نے مجھے بلا کر اس بارے میں تفصیل بتائی۔ آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر مخالف فریق سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے کہا۔ اس طرح آپ کا کوئی کمزور پہلو ان کے علم میں آ سکتا ہے اور وہ اسے عدالت میں آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کون سا کمزور پہلو رہ گیا ہے؟ ملکہ بانو نے کہا، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کیس ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ آپ نے خواہ ہمیں عدالتوں کے چکر میں ڈالا، اب تک ہماری بات ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ فکر نہیں کریں، ہمارا کیس بہت مضبوط ہے۔ وکیل تو آخر وقت تک یہی کہتے رہتے ہیں، شہزادی نے کہا۔ کیس ہمارے خلاف ہو جائے گا تو آپ چپکے سے ایک طرف ہو جائیں گے۔ 25,000 روپے ادا کرنے کے لیے ہمیں گھر کا سامان بیچنا پڑے گا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ 15,000 روپے دے کر جان چھڑا لوں، ملکہ بانو نے کہا۔ شہزادی کے جہیز کا زیور بیچنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنا نقصان کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی، میں نے کہا، لیکن میں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کیس جیت لیں گے؟ شہزادی نے پوچھا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو میں آپ کو بات چیت سے منع کیوں کرتا؟ تو پھر ہمارے ساتھ پکی بات کریں، شہزادی نے کہا، بلکہ سودا کر لیں۔ ہم آپ کو اس رقم سے نصف دے دیں گے جو فتح خان مانگ رہا ہے، یعنی 7,500 روپے۔ اگر آپ کیس جیت گئے تو 7,500 روپے آپ کے ہو جائیں گے، اور اگر ہار گئے تو باقی رقم آپ کو اپنی جیب سے ڈال کر جرمانہ پورا کرنا پڑے گا۔ منظور؟ میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو میں یہ شرط لگا رہی ہوں، اس نے کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیس ہار چکے ہیں۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ 7,500 میں بات پکی ہوئی۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، ملکہ بانو نے کہا۔ اگر کیس ہمارے خلاف ہو گیا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ شہزادی کاغذ قلم لے آئی اور بولی، میں تو ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لیں
جو وعدہ آپ نے کیا ہے اسے اس کاغذ پر لکھ کر دستخط کر دیں۔ کیا میری زبان پر بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وکیلوں کی زبان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کاغذ قلم لیا اور تحریر لکھ دی۔ اگلی تاریخ پر میں نے عدالت سے 3 گواہوں کو سمن بھجوانے کی درخواست کی۔ ان میں کمپنی کا مینیجر الطاف احمد، یونیورسل آٹو موبائلز کا مالک استاد برکت علی اور انشورنس کمپنی کا سرویئر ناصر احمد زیتی شامل تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان گواہوں کے نام دیکھ کر فتح خان ضرور چونکے گا۔ چند ہی روز بعد فتح خان کے وکیل نے پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اگر مجھے فرصت ہو تو 5 بجے اس کے دفتر میں پہنچ جاؤں۔ پہلے تو میں نے اس کے پیغام کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کیا، پھر سوچا بات کر لینے میں کیا حرج ہے، لہٰذا میں 5:30 بجے اس کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ وکیل کا نام مسرور حسین تھا اور وہ مجھ سے کافی سینئر تھا۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کے بعد سوٹ والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ فتح خان صاحب ہیں، ساتھ ہی اس کا عہدہ بھی بتایا۔ فتح خان نے رسمی انداز میں میرے ساتھ ہاتھ ملایا، تاہم اس کے چہرے پر کوئی خوشگواری نمودار نہیں ہوئی۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جو بلا وجہ اپنی مسکراہٹ ضائع نہیں کرتے۔ مسرور حسین نے گفتگو کا آغاز کیا، بیگ صاحب، آپ کی موکلہ نے خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ دے دلا کر بات ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی مناسب بات ہے۔ میں نے بھی خان صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے کہ عدالت سے باہر تصفیہ کر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ بات تو واقعی معقول ہے، میں نے کہا، لیکن تصفیے کی صورت کیا ہوگی؟ فتح خان نے پائپ کا کش لینے کے بعد کہا، مسٹر امجد بیگ، تمہیں اس بات سے یقیناً اختلاف نہیں ہوگا کہ ایکسیڈنٹ اس لڑکی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ میرا نقصان پورا کرنے کی پابند ہے۔ شروع میں وہ 11,000 روپے دینے پر تیار تھی، لیکن کسی ذہین وکیل نے اسے مس گائیڈ کر دیا۔ اب وہ دوبارہ تصفیہ کرنا چاہتی ہے اور اب تم 11,000 کے بجائے 15,000 روپے میں تصفیہ چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ میرے تم کہنے پر چونکا کیونکہ غالباً اس کے کان اس لفظ سے ناآشنا معلوم ہوتے تھے۔ وہ چند لمحوں تک میری اس جسارت پر مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو کہ میں اپنا حق وصول کرنے کے لیے کچھ رقم کورٹ فیس اور ان وکیل صاحب کی فیس پر خرچ کر چکا ہوں۔ یہ رقم بہرحال مجھے ملنی چاہیے۔ بڑی مناسب بات ہے، مسرور حسین نے اس کی تائید کی۔ رقم کے علاوہ خان صاحب کا وقت بھی خرچ ہوا ہے، لیکن میں اس بات کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ 11,000 میں جو اضافہ مناسب سمجھیں وہ کر دیں۔ میں نے فتح خان سے کہا، مسٹر فتح خان، جس ذہین وکیل کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ میں نے ہی ملکہ بانو کو بقول تمہارے مس گائیڈ کیا تھا۔ میں دوبارہ ایسا کر سکتا ہوں؟ فتح خان برہمی سے بولا، میرا خیال ہے کہ اس شخص کے ساتھ بات نہیں بنے گی۔ اگر تم معقول طریقے سے بات کرنا چاہو تو تصفیہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، میں نے کہا، بشرطے کہ تم واقعی تصفیہ کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے خیال میں معقول طریقہ کیا ہے؟ میں نے سادگی سے کہا، تم نے جو فیس وغیرہ خرچ کی ہے میں اپنی موکلہ کو اس کی ادائیگی پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ فتح خان افسروں کی طرح انگریزی میں غصے کا اظہار کرنے لگا۔ مسرور حسین نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اس پروفیشن میں نئے معلوم ہوتے ہیں، تصفیہ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ پروفیشن میں یقیناً نیا ہوں، لیکن دنیا میں نیا نہیں ہوں۔ شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، مسرور حسین نے کہا، آپ کی موکلہ 11,000 روپے دینے پر تو اب بھی تیار ہے، مگر اب تیار نہیں ہوگی، میں نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اگلی پیشی پر درخواست دہندہ کے گواہوں کے بیانات ہوئے۔ ان سب کے بیانات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ حادثے کے وقت موقع پر موجود تھے۔ اس وقت شہزادی کار چلا رہی تھی۔ فتح خان کی سائڈ والی بتی سبز تھی اور وہ قانون کے مطابق اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ جس طرف سے شہزادی آ رہی تھی اس طرف کی بتی سرخ تھی، لیکن وہ سگنل توڑتی ہوئی آگے بڑھی اور پوری رفتار سے فتح خان کی کار سے ٹکرا گئی۔ عدالت نے مجھ سے پوچھا
کہ کیا میں گواہوں پر جرا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہاں، ایک بات بتانے کا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ گواہوں کے بیانات سے پہلے میں نے عدالت کی اجازت سے فتح خان پر جرا کی تھی، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فتح خان بہترین طراز کے سوٹ میں ملبوس تھا اور حشاش بشاش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، فتح صاحب، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اس کی سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں چلتی ہیں۔ ان گاڑیوں میں سفر کرنے والا کوئی شخص دعوے کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جس گاڑی میں وہ سفر کر رہا ہے اسے حادثہ پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ حادثہ کبھی اپنی غلطی سے اور کبھی دوسروں کی غلطی سے پیش آ سکتا ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں اس سوال کو دہرا سکتا ہوں۔ جج نے گواہ سے کہا، آپ غور سے سوال سنیں اور جو جواب آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ دے دیں، جرا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص حادثے کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ… شکریہ، میں نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کراچی کی سڑکوں پر روزانہ ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں، اور ان سڑکوں پر سفر کرنے والا کوئی شخص یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان حادثات سے محفوظ ہے۔ نتیجہ کلام یہ نکلا کہ کراچی کی سڑکوں پر سفر کرنے والے ہر شخص کے ذہن میں اس خطرے کا شعوری یا لاشعوری علم موجود ہوتا ہے، خواہ وہ زندگی بھر کسی حادثے سے دوچار نہ ہوا ہو۔ مسرور حسین نے میری اس منطق پر برا سا منہ بنایا اور تأسف آمیز انداز میں سر ہلانے لگا، گویا کہہ رہا ہو کہ کس احمق سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، فتح صاحب۔ اس نے برہمی سے کہا، وکیل صاحب، میرا پورا نام فتح خان ہے۔ وہ فتح خان صاحب کہلوانا چاہتا تھا، صرف فتح صاحب میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے، میں نے عزت کے لیے آپ کے ساتھ صاحب لگایا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پسند نہیں کرتے تو میں اسے حذف کر دیتا ہوں۔ بیگ صاحب، مجھے اس پر اعتراض نہیں، آدھے نام پر اعتراض ہے۔ آپ مجھے خان صاحب کہہ سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے کہا، آپ کو اپنے نام کے دوسرے نصف پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جج نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، یہ ادبی بحث بند کریں، آپ گواہ کا نام لیے بغیر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے ہولے سے کہا، نام لیے بغیر بات میں زور پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فتح خان کی طرف رک کر کے کہا، مسٹر فتح خان، آپ نے اپنی درخواست میں 3 نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ اول گاڑی کا نقصان، دوم جسمانی نقصان اور سوم ذہنی نقصان۔ گاڑی کے نقصان کے سلسلے میں آپ نے موٹر کمپنی کا اسٹیٹمنٹ درخواست کے ساتھ شامل کیا ہے، جس کی مالیت 13,000 روپے ہے۔ باقی 12,000 روپے ذہنی اور جسمانی نقصان کا خرچانہ ہے۔ کیا آپ اس کی علیحدہ علیحدہ مالیت بتا سکتے ہیں؟ یعنی جسمانی نقصان کا خرچانہ کتنا ہے اور ذہنی نقصان کا کتنا؟ اس نے میرے سوال پر غور کیا اور اپنی دانش میں نہایت پرذہانت جواب دیا، جسمانی چوٹیں تو چند روز میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ذہنی صدمے کا اثر ابھی تک باقی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ اس لیے 5 حصے ذہنی نقصان کے کھاتے میں ڈال دیں اور 1 حصہ جسمانی نقصان کے کھاتے میں، یعنی 10,000 روپے ذہنی نقصان کے کھاتے میں اور 2,000 جسمانی نقصان کے کھاتے میں۔ میں نے کہا، مسٹر فتح خان، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسپتال میں کتنے روز تک زیر علاج رہے تھے اور اس پر کتنا خرچہ آیا تھا؟ میں نے پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ منسلک ہے۔ شکریہ، میں نے کہا، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا۔ اگلی پیشی پر صفائی کے 3 گواہ پیش ہوئے۔ سب سے پہلے موٹر کمپنی کا مینیجر الطاف احمد کٹہرے میں آیا۔ میں نے اسے اسٹیٹمنٹ کی نقل دکھائی اور پوچھا، الطاف صاحب، کیا یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے تیار کیا تھا؟ جی نہیں، اسے فورمین نے تیار کیا تھا۔
میں نے پوچھا، جب یہ اسٹیٹمنٹ تیار کیا گیا یا جب آپ نے اس پر دستخط کیے، کیا اس وقت آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی ادائیگی وہ خاتون کرے گی جو ایکسیڈنٹ کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ الطاف احمد صاحب، کیا فتح خان نے آپ کو یا فورمین کو ہدایت کی تھی کہ اسٹیٹمنٹ میں صرف اسی کام کا ذکر کیا جائے جو ایکسیڈنٹ سے تعلق رکھتا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسٹیٹمنٹ کی نقل اسے تھمائی اور کہا، الطاف صاحب، اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوچ کر عدالت کو بتائیں کہ کیا اسٹیٹمنٹ میں صرف وہی پرزے اور وہی کام درج ہے جس کا ایکسیڈنٹ سے تعلق ہے، یا کچھ فاضل کام اور پرزے بھی لکھے ہیں؟ مسرور حسین ایڈوکیٹ نے اٹھ کر کہا، مجھے اس سوال پر اعتراض ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ الطاف احمد نے اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی اور جواب دینے میں کچھ متعمل دکھائی دیا۔ پھر بولا، میں گاڑی کو دیکھے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً اس میں 4 نئے ٹائر بھی لکھے ہیں۔ میں نے کہا، اگرچہ میں آٹو موبائلز ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ٹائروں کو کمی نقصان پہنچتا ہے، سوائے اس کے کہ گاڑی کو آگ لگ جائے اور اس میں ٹائر بھی جل جائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے پاس کوئی گاڑی مرمت کے لیے لاتا ہے تو ہم اس کی مرضی کے مطابق اسٹیٹمنٹ تیار کر دیتے ہیں۔ الطاف صاحب، شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، لہٰذا میں اپنا سوال دہراتا ہوں۔ کیا اس گاڑی کے 4 ٹائر ایکسیڈنٹ میں ناکارہ ہوئے تھے اور تبدیل کرنے ضروری تھے؟ میرا خیال ہے کہ ٹائروں کو ایکسیڈنٹ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ الطاف صاحب، آپ میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ کار کی مرمت کے سلسلے میں اسٹیٹمنٹ اور بل میں عموماً فرق ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے اور کبھی زیادتی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ فتح خان کے اصل بل کی رقم کتنی تھی؟ الطاف احمد نے فتح خان کی طرف دیکھا، پھر بولا، خان صاحب اپنی گاڑی مرمت کرائے بغیر لے گئے تھے۔ الطاف صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں، گاڑی کی مرمت آپ ہی کے ورک شاپ میں ہوئی تھی۔ میرے پاس اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ آپ نے گاڑی کی مرمت کے سلسلے میں انشورنس کمپنی سے 8,000 روپے کا چیک وصول کیا تھا۔ فتح خان کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب والا، مجھے اس بات پر اعتراض ہے۔ اس معاملے کا زیر بحث معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، اس بات کا زیر بحث معاملے سے کیا تعلق ہے؟ جناب والا، تعلق کا ذکر میں اپنے دلائل میں کروں گا، اس وقت اس کا ذکر قبل از وقت ہوگا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ الطاف احمد نے کہا، یہ صحیح ہے کہ ہمیں چیک ملا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب گاڑی کی مرمت نہیں کروانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے چیک اینڈورس کر کے انہیں دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوالات ختم کر دیے اور مسرور حسین گواہ پر جرا کرنے کے لیے آگے آیا۔ الطاف صاحب، اس نے کہا، کیا مزمات شہزادی کے ایک رشتہ دار میاں شفیق زیر بحث اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کرنے آپ کے پاس آئے تھے؟ جی ہاں، آئے تھے۔ کیا انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ پر کوئی اعتراض کیا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ کم کریں۔ تو پھر آپ نے رقم کم کی؟ جی ہاں، 2,000 روپے کم کر دیے تھے۔ کیا میاں شفیق 11,000 پر متفق ہو گئے تھے؟ مسرور حسین نے کہا، میرا مطلب ہے کہ کیا وہ رقم ادا کرنے پر راضی ہو گئے تھے؟ اس بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں، البتہ انہوں نے مجھے مزید رقم کم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ مسرور حسین نے گواہ کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا۔ اگلی پیشی پر انشورنس کمپنی کا سرویئر ناصر زیتی گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، زیتی صاحب، آپ نے موٹر کمپنی کے ورک شاپ میں فتح خان کی ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کا سروے کیا تھا، کیا کلیم میں یہی اسٹیٹمنٹ داخل کیا گیا تھا؟ اس نے اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی اور بولا، یہی تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ 13,000 روپے کا ہے، جبکہ آپ نے صرف 8,000 روپے کی منظوری دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے ایک دم 5,000 روپے کیوں کم کر دیے؟ اصل میں یہ 2 طرفہ مجبوری ہے۔ لوگ جب انشورنس کلیم داخل کرتے ہیں تو پہلے یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ سرویئر ضرور کچھ رقم کم کرے گا۔
لہٰذا وہ کچھ زیادہ لکھ دیتے ہیں، لہٰذا سرویئر کو مجبوراً رقم کم کرنا پڑتی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی زیادہ بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا، اور آپ کے خیال میں اس کی مالیت 8,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ آپ نے یہ چیک موٹر کمپنی کے نام بھیجا تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ گاڑی کی مرمت وہاں سے نہیں کرائی گئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات کمپنی کی مقرر کردہ شرائط کے منافی ہے۔ ہمیں اس بارے میں پہلے علم نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ بات آگے پہنچا دوں گا۔ میں نے سوالات ختم کر دیے تو مسرور حسین سوال کرنے کے لیے آگے آیا۔ ناصر صاحب، اس نے کہا، کسی بھی کار کی انشورنس میں ایک شق لازمی کٹوتی کی بھی ہوتی ہے، جسے انشورنس کی زبان میں فرنچائز کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیم کی صحیح رقم سے بھی کچھ فیصد کٹوتی کرتے ہیں۔ کیا یہ شق اس گاڑی کی انشورنس میں بھی شامل تھی؟ جی ہاں، کلیم کی اصل رقم سے 10% کٹوتی کی جاتی ہے۔ مسرور حسین نے صرف ایک ہی سوال کافی سمجھا۔ اگلا گواہ استاد برکت علی کٹہرے میں آیا۔ وہ عدالت میں بلائے جانے پر سخت برہم تھا، لیکن میں نے اسے ہرجانہ ادا کر دیا تھا۔ اس وقت فتح خان بھی عدالت میں موجود تھا اور خاصا بے چین دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پہلے گواہ سے چند تعارفی سوالات کیے، پھر اسے فتح خان کی گاڑی کا نمبر اور میک بتانے کے بعد پوچھا کہ کیا وہ گاڑی ایکسیڈنٹ شدہ حالت میں مرمت کے لیے اس کے پاس لائی گئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ کار مارچ کے مہینے میں ڈینٹنگ، پینٹنگ وغیرہ کے لیے میرے ورک شاپ میں آئی تھی۔ تمہارا بل کتنا بنا تھا؟ 3,200 روپے۔ میں نے بل کی نقل اسے دکھائی۔ کیا یہ اسی گاڑی کا بل ہے؟ استاد برکت علی نے اس بات میں جواب دیا، لیکن مسرور حسین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ بل جعلی معلوم ہوتا ہے۔ فاضل وکیل نے ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں اس کی نقل فراہم کی گئی ہے۔ میرے پاس بل کی نقول تیار تھیں۔ میں نے ایک نقل مسرور حسین کو دی اور ایک جج کو۔ یہ نقل دیکھ کر وکیل و موکل دونوں پریشان ہو گئے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ انہوں نے کسی دوسرے ورک شاپ کا بل بھی تیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ برکت علی کے ورک شاپ میں جزوی کام ہوا تھا۔ میں نے عدالت سے کہا، جناب والا، یہ اصلی بل ہے اور استاد برکت علی نے خود مجھے فراہم کیا تھا۔ درخواست دہندہ اصلی بل نکال کر دونوں کا موازنہ کر سکتا ہے۔ عدالت نے گواہ سے پوچھا کہ کیا وہ فتح خان کی گاڑی کا بل تھا؟ اس نے دوبارہ اس بات میں جواب دیا، کیونکہ وہ بل اس کے چھپے ہوئے فارم پر بنا ہوا تھا۔ فتح خان کے وکیل نے کہا کہ اسے بل پر غور کرنے کے لیے وقت چاہیے، لہٰذا مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی جائے۔ میں نے کہا، جناب والا، ورک شاپ کا مالک آپ کے سامنے موجود ہے۔ درخواست دہندہ کی گاڑی کی مارچ کے مہینے میں اس کے ورک شاپ میں مرمت کی گئی تھی اور یہ بات درخواست دہندہ کو بھی تسلیم ہے، لہٰذا کارروائی ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ کارروائی جاری رکھی جائے۔ میں نے گواہ سے مخاطب ہو کر کہا، استاد برکت علی، تم نے گاڑی میں ایکسیڈنٹ سے پیدا ہونے والی کسی خرابی کو یا کسی کام کو ادھورا تو نہیں چھوڑا تھا؟ نہیں جناب، سارا کام مکمل کر کے گاڑی مالک کے حوالے کی تھی۔ آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ہمیشہ تسلی بخش کام کرتے ہیں۔ استاد برکت علی، میں نے کہا، گاڑیوں کو پہچاننے اور ان کی کنڈیشن کا اندازہ لگانے میں تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس ماڈل اور میک کی کار جو اچھی اور چالو حالت میں ہو کتنے تک کی مل سکتی ہے؟ جناب علی، مجھے اعتراض ہے، مسرور حسین نے کہا، یہ غیر متعلق سوال ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ شاید وہ گاڑی کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ جناب، اگر آپ اچھی کنڈیشن کی کار خریدنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 11-12 ہزار کی مل جائے گی۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر جج کے سامنے رکھا اور کہا، میں آپ کو خاص رعایت پر کارڈ دلا دوں گا۔ جج نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کارڈ کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ جناب علی، مجھے اور کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے کہا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج نے مسرور حسین سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو گواہ پر جرح کر سکتا ہے۔ مسرور حسین سامنے آیا اور کہا، استاد برکت علی،
خان صاحب کی کار مارچ کے مہینے میں تمہارے پاس آئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ اس میں کئی نئے پارٹس لگے ہوئے تھے۔ نئے پارٹس؟ استاد نے حیرانی سے کہا۔ میں نے تو کوئی نیا پارٹ نہیں دیکھا، البتہ اگر اسپارک پلگ نئے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ایکسیڈنٹ سے پہلے خان صاحب کی گاڑی میرے پاس آئی تھی اور پلگ بدلی کروانے کا انہوں نے کہا تھا۔ مسرور حسین متاثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، برکت علی، تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے سامان اپنی جیب سے خرید کر تمہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیسے تم بل میں شامل نہیں کر سکتے تھے۔ برکت علی نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ ہاں، یاد آیا، خان صاحب ایک ریئر ویو مرر خرید کر لائے تھے۔ کسی کباڑی سے سستا مل گیا تھا، شاید 25 روپے کا خریدا تھا۔ مسرور حسین نے ایسے چند اور سوالات کیے، لیکن بات کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ جج نے سماعت ملتوی کر کے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر مسرور حسین دلائل پیش کرنے کے لیے سامنے آیا۔ اس نے ایکسیڈنٹ کیس کے حوالے سے بات شروع کی جو شہزادی کے خلاف ہو چکا تھا، اور اس بات پر خاص زور دیا کہ کم عمر نوجوان محض تفریح کی خاطر بغیر پوری مہارت کے گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور قیمتی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ عدالت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے تاکہ دوسروں کو ایسا خطرناک کھیل کھیلنے کی جرأت نہ ہو۔ اس نے تقریباً 20 منٹ تک دلائل دیے۔ ان دلائل میں اس نے بعض گزشتہ نظیروں کے حوالے بھی دیے۔ اس کے دلائل میں جذباتی پہلوؤں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا موکل کئی راتوں تک سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جج نے مجھے دلائل پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، درخواست دہندہ کے فاضل وکیل نے مقدمے کی بنیادی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، غیر متعلقہ باتوں کو اپنے دلائل کا موضوع بنایا ہے۔ جیسا کہ فاضل عدالت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ مقدمہ کار ایکسیڈنٹ کے ضمن میں ہر جانے سے تعلق رکھتا ہے۔ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں بھی اور جرا کے دوران میں بھی یہ اظہار کیا ہے کہ ہر جانے کی نوعیت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اول، کار کی مرمت کے اخراجات، دوم، جسمانی نقصان کا معاوضہ، اور سوم، ذہنی نقصان کا معاوضہ۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، درخواست دہندہ نے جسمانی نقصان کا اندازہ 2000 روپے بتایا ہے۔ کار کی مرمت کے اخراجات کا بل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کی مالیت 3000 روپے بنتی ہے، گویا دونوں ملا کر 5000 ہوئے۔ اب میں ذہنی نقصان کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ درخواست دہندہ نے جرا کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو شخص گاڑی لے کر کراچی کی سڑک پر نکلتا ہے وہ یقینی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یعنی کراچی کی سڑکوں پر 2، 3 یا 4 پہیوں کی گاڑی میں سفر کرنے والے ہر شخص کے شعور یا لاشعور میں ایکسیڈنٹ کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس امکان کی وجہ سے اگر کسی کی ذہنی صلاحیتوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انگریزی میں پارٹ آف دا گیم کہتے ہیں۔ یہ اردو محاورے کے مطابق گرتے ہیں شیر سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ درخواست دہندہ نے اپنے ذہنی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں دیا، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کسی ذہنی صدمے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جانچنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ اس صدمے کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے۔ درخواست دہندہ اس وقت بھی عدالت میں موجود ہے اور خاصا حشاش بشاش دکھائی دیتا ہے۔ کم از کم مجھے اس کی ذہنی یا جسمانی صلاحیتوں میں کسی نوع کی کمی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا ذہنی نقصان کا ارجانہ جس کا تخمینہ درخواست دہندہ نے 10,000 روپے لگایا ہے، خارج از بحث ہے۔ اب میں اصل خرچانے کے دعوے کی طرف آتا ہوں۔ جناب عالی، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں اور جیسا کہ میں شواہد سے ثابت کر چکا ہوں، اور جیسا کہ درخواست دہندہ بھی متفق ہے کہ اصل خرچانہ 5200 روپے بنتا ہے، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ درخواست دہندہ نے اپنی درخواست میں ہرجانہ طلب کیا ہے، جرمانہ نہیں۔
اور جیسا کہ انشورنس کمپنی کا سرویئر اس بات کا اظہار کر چکا ہے اور موٹر کمپنی کا مینیجر اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ درخواست دہندہ ہرجانے کی مد میں مبلغ 8,000 روپے وصول کر چکا ہے، چونکہ درخواست دہندہ کا کلیم ہرجانے کا تھا نہ کہ جرمانے کا، لہٰذا یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے، اور چونکہ وہ ہرجانہ وصول کر چکا ہے بلکہ اصل نقصان سے زیادہ وصول کر چکا ہے، لہٰذا مزید ہرجانے کا دعویٰ باطل قرار پاتا ہے۔ ہاں، اگر انشورنس کمپنی مناسب سمجھے تو حادثے کی ذمہ دار خاتون پر ہرجانے کا دعویٰ کر سکتی ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ جناب عالی، میری موکلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں، اس کا کوئی بھائی یا چچا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بیوہ ماں نہایت مشکل حالات میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے۔ میں ان حالات کا ذکر کر کے موصوفہ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا۔ جناب عالی، میری موکلہ کالج کی طالبہ ہے اور اپنے ایک عزیز کی کار میں کالج جاتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اسی کار کا ہوا تھا۔ میری موکلہ 25,000 تو کچا 2,500 روپے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ٹریفک کے چالان میں سے 500 روپے جرمانہ ہو چکا ہے، جسے اس نے اپنے جہیز کا کچھ زیور فروخت کر کے ادا کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں درخواست دہندہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہے اور مضبوط مالی حیثیت کا مالک ہے۔ مزید برآں وہ ہرجانے سے زیادہ رقم بھی وصول کر چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یتیم لڑکی کا خیال کرتے ہوئے خود ہی اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا، لیکن افسوس کہ اس نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا میں فاضل عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مقدمے کو خارج کر دے۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت نے چند منٹوں میں فیصلہ سنا دیا، یعنی دعویٰ خارج کر دیا۔ میں نے عدالت سے فیصلے کی نقل حاصل کی اور سیدھا ملکہ بانو کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ شہزادی نے ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کچھ خوش نظر آ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، مٹھائی اور 7,500 روپے کا انتظام کر لو، ہم مقدمہ جیت گئے ہیں۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں، جج نے مقدمہ خارج کر دیا ہے، میں نے کہا اور مختصر الفاظ میں تفصیل بیان کر دی۔ ملکہ بانو اندر گئی اور نوٹوں کی ایک گٹی نکال لائی۔ امجد بیٹا، اس وقت میرے پاس صرف 4,000 روپے ہیں، فی الحال کے رکھ لو، باقی رقم چند روز تک ادا کر دوں گی۔ میں نے اپنی فیس کی رقم نکال کر باقی پیسے واپس کر دیے اور کہا، اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اسے واپس رکھ لیں۔ شہزادی نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، حق تو ہے آپ کا، ہم شرط ہار چکے ہیں۔ شرط میں نے صرف اس لیے لگائی تھی کہ آپ ہرجانہ ادا کرنے سے باز رہیں، میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اچھا، کچھ پیسے انعام کے طور پر رکھ لیں، آپ کی خوشی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اچھا، تو پھر ایسا کریں کہ کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، شہزادی نے کہا، ایسا لذیذ کھانا پکاؤں گی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور بھابھی کو بھی ساتھ لائیں۔ تو پھر چند سال ٹھہر جائیں۔ کیوں؟ ابھی میں نے تمہاری بھابھی کی تلاش کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اگلی رات کا کھانا واقعی لذیذ تھا، آج تک یاد ہے۔